یہ 2018 میں کی گئی ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو بلایا پاناما پہ گیا اور نکالا اقامہ پہ گیا۔ اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جاگا، اس وقت کسی نے نہیں کہا مانیٹرنگ جج لگاتے ہوئے، کسی نے نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اور یہ سہولت کاری کر کے ایک ایسے شخص کو ملک پر براجمان کیا گیا جس نے ملک کی جو بنیادیں اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ آج کل پاپولر سیاست، گالی کی سیاست پاپولر سیاست ہے، ورنہ سوشل میڈیا پہ آپ کی فیملیز کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ بہت سارے ججز نے پچھلے دور میں مانا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہائی کورٹ کے ججز تھے اسلام آباد کے جنہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہماری فیملی کا کیا قصور ہے۔ اس پریشر میں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل جو کچھ کیا گیا ہے اور پھر جو 5 ججز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس خوف سے، اس ڈر سے باقیوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا کام کر جائیں جو آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ اس فیصلے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی فرض کیا کہ ہماری 209 سیٹس جو ہیں وہ برقرار ہیں، جتنی بھی کوئی سیٹ لے لے تو وہ 109 ہو جائیں گی، 110 ہو جائیں گی، اور دوسری طرف پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، بلوچستان کی حکومت ہو، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ضرور ہم معتبانہ طریقے سے پوچھنے کے مجاز ہیں کہ کیا کیا گیا ہے۔ تمام تر یہ جو قانونی اور آئینی نکات ہیں جس پر ہمیں اعتراض ہے، اس کے باوجود ہم سر تسلیم فیصلے کے آگے خم کرتے ہیں۔ لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے جائیں؟ کیا پارلیمنٹ کو بند کر دیا جائے؟ یہ روش کب ختم ہوگی کہ جس کا ہم روز پیٹتے ہیں آئین کو، قانون کو، جی کہ ہم نے آئین کے دائرے میں رہ کے جو کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بھائی جان، آئین کے دائرے میں تو یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51 اور 106 اس کو ری رائٹ کر دیا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتایا جائے، پوری قوم کو یہ بتایا جائے کہ ایک پٹیشنر ہی نہیں ہے، ایک پٹیشنر ہی نہیں ہے، جیسے میں نے 2018 کی مثال دی کہ وہاں پر تو سیلری والی بات ہی کوئی نہیں تھی، بیٹے والی، وہاں تو پاناما میں آپ نے بلایا تھا، آپ نے اقامہ میں نکال دیا۔ آج بھی ایک چیز جو مانگی ہی نہیں گئی، میرے کیس میں ایک مثال ہے، میرے کیس میں میرا جو فریق تھا وہ تو عدالت گیا ہی نہیں تھا، اور ہائی کورٹ کے جج نے کہہ دیا کہ جائیں جا کے تو 8 دن میں فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پی ٹی آئی تو کسی جگہ فریق ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نہ الیکشن کمیشن میں فریق ہے، نہ پشاور ہائی کورٹ میں فریق ہے، نہ ہی یہاں تک کہہ دیا گیا علی ظفر نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اگر آپ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دیتے تو آپ ان کو بھی سیٹیں نہ دیں، آپ ان کو بھی سیٹیں نہ دیں۔ دوسری بات، کل بڑی ایک زبردست قسم کا آئین اور قانون کو اپنے ہی موم کی ناک بنا دیا گیا اور اس کو اس طریقے سے ٹرن کر دیا گیا کہ کل 2 چیزیں کہی گئیں، اس میں آئین میں کہاں گنجائش ہے، قانون میں کہاں گنجائش ہے، ہمیں بتایا جائے۔ مطلب فرض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جب کوئی آزاد امیدوار منتخب ہوتا ہے تو اس نے 3 دن کے اندر اندر کسی پارٹی کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے۔ اس کے لیے 15 دن دیے گئے ہیں۔ پھر 39 ارکان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں کوئی پریشانی ہو، یعنی ان کے کاغذات کو درست کرنا ہے، تو وہ آپ نے چیمبر میں آ کے ہم سے مل لینا ہے، تو ہم آپ کو ان کو کاغذات کو درست کر دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان بیان حلفی کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائیں گے جس میں ایک شخص نے اوتھ دے کر کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے، میں آزاد امیدوار تھا، میں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں بلا خوف و رغبت میں نے اختیار کیا ہے، اس کو شامل ہوا ہوں کسی خوف کے بغیر۔ یہ والا جو ہے، یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ اس کا ایفیڈیوٹ کہاں جائے گا۔ اس ایفیڈیوٹ کے بعد دوسرا ایفیڈیوٹ جب وہ دے گا کہ جناب میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، تو مجھے پی ٹی آئی تصور کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اگر اسی طریقے سے کرنا تھا، دیکھیں 2000 یہ پہلے بھی ایک فیصلہ عطا بندیال صاحب نے میرا خیال ہے دیا تھا 63A والا، جس کے اندر ڈیفیکشن کلاز والے لوگوں کو آ گیا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔
कानून में किसी जगह, आइन में किसी जगह इसकी पाबंदी नहीं थी, किसी जगह पाबंदी नहीं थी। उसी तरीके के आज फैसले कि एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, उसको कहा गया कि आप पार्टी भी हो, आपकी पार्टी भी रिस्टोर कर दी गई है। और इसमें भी दो चीजें हैं। देखें, पार्टी कभी किसी इलेक्शन कमीशन की वजाहत आपके सामने आई है, उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई को खत्म नहीं किया, वेबसाइट पे पीटीआई सियासी पार्टी के तौर पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। उनका जो सेक्शन है 215 के तहत उन्होंने वो नहीं करवाया इलेक्शन। इसकी बुनियाद के ऊपर हमने उस पार्टी को कहा कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको निशान दिया जाए, वो इलेक्शन लड़े। तो ये वो बातें हैं जो इस वक्त जस्टिफाई नहीं हो रही, जो किसी को हजम नहीं हो रही, कि यानी हम इतनी सहूलतकारी कर गए, इतना कानून को हम ओवरराइट, आइन को रीराइट कर गए कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो देख रही है कि क्या हमने अपना काम करना है कि नहीं करना, या इसको ताला लगाना है। लेकिन कौम की उमंगों के मुताबिक अगर हम इस मुल्क को रोज़ आप कहते हैं, बैठ कर कहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो मुझे ये बताया जाए, मैंने पहले जो अर्ज आपसे की है कि ये जो इतनी लंबी चार्जशीट है कि जिसके अंदर 3 दिन के अंदर आपने शमूलियत अख्तियार करी, वो 15 दिन दे दिए गए। फिर एफिडेविट के हवाले से क्या पोजीशन होगी कि एफिडेविट किसको दिया जाएगा। अली जफर ने तो, मैंने आपको मिसाल दे दी पेशावर हाई कोर्ट की, कि उसने कह दिया कि मैं किसी तौर के ऊपर जो है हमें अगर आप नहीं देते तो दूसरा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात की गई। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्योंकि अकलीती नशिस्तें उनके मंशूर में नहीं है, उनके मंशूर में नहीं है, तो फिर अकलीती नशिस्तें कहाँ दी जाती, कैसे दी जाती, उसके लिए भी ये सहूलतकारी की गई। शायद ये रास्ता इसलिए अख्तियार किया गया कि उसको हम क्योंकि अकलीती नशिस्तें नहीं दे सकते थे, तो हमने फैसला कर लिया कि ठीक है जी, हम पीटीआई को रिस्टोर कर देते हैं, पीटीआई के एफिडेविट नए दे देते हैं। यानी रिटर्निंग अफसर, 39 लोग रिटर्निंग अफसर को जब आप अपना एफिडेविट जमा करवाते हैं तो कैसे महसूस होगा कि आप 39 को कैसे आपने तस्वर कर लिया कि ये पीटीआई के थे। उन्होंने तो अपनी टिकट ही जमा नहीं करवाई, तो उन्होंने आजाद ही तस्वर करना था ना रिटर्निंग अफसर ने। जब टिकट जमा नहीं हुई, जब एफिडेविट जमा नहीं हुआ, तो किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये दोबारा जो है पीटीआई के ही लोग हैं। आज उस एफिडेविट की क्या पोजीशन होगी, क्या उन पर वो 62-63 फिर आयद नहीं होगा जो झूठा एफिडेविट देंगे। झूठे एफिडेविट के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को सजाएं देंगे। अब ये जो लोग अब झूठे एफिडेविट देंगे, एक एफिडेविट उसने 3 महीने 4 महीने पहले दिया और वही 4 महीने बाद देगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और तीसरी बात जो मैं आपको बार बार कहने जा रहा हूं कि हमें ये दी जा सकती है कि ये जो हमारी इस वक्त की सूरत हाल है, इसको हम इंशाअल्लाह ताला नज़रसानी की तरफ ज़रूर जाएगी हुकूमत, और उसके लिए कैबिनेट फैसला करती है, काबीना फैसला करेगी, हमारे इत्तेहादी फैसला करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे। अगर इनफरादी तौर पर जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, अगर कानूनी टीम जो है फैसला करेगी कि अगर वो जाना चाहेंगे वो इंडिविजुअली चले जाएंगे, जिस तरीके से भी कानून इजाज़त देगा, आइन इजाज़त देगा, उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे।